ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ جو بھائی تاریخ کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں یا تاریخ پر جن کی نظر ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو لیڈر اور قائد بنا کر پیش کیا گیا جو در حقیقت کفار کے، انگریز کے ایجنٹ تھے۔ لارنس آف عربیہ کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ ابو بکر البغدادی جس کو خلیفہ بنا کر پیش کیا گیا، جس نے امت کے چن چن کر نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کروایا، وہ بھی مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو لانچ کیا گیا، جس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ اور یہ فتنے ختم نہیں ہو رہے، یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے کہ مغرب کے ٹائم کم اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے ٹائم زیادہ، اس کے بعد رات آتی ہے تو زیادہ اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے جا رہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو علمی کتابی شو کر کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غیر محسوس طریقے سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ پہلے ان ملعونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا، اور اب آہستہ آہستہ وہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے جو لوگ پہرا دے رہے ہیں، ان کی اس پہرہ داری کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو قادیانیوں کی حمایت کرے گا وہ کفار کی حمایت کرنے پر ان جیسا ہی کافر جو تصور کیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کسی بھی صورت میں اختیار کرے گا یا قادیانیوں کے بارے میں نرم لہجہ رکھے گا، اس کا امت مسلمہ کے کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مرزا انجینئر نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، اور اصل میں یہ بڑا مکار قسم کا انسان ہے۔ یہ قابو کرتا ہے کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور اپنے جو ان کو سننے والے ان کو کہا بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ بچے بڑے، میں نے جج کیا ہے کالجز اور یونیورسٹی کے بچوں کے ذہن تحقیقی ہوتے ہیں، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور بڑے بہترین ذہن کے وہ مالک ہوتے ہیں، اور وہ جستجو میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی نئی چیز ملے، لیکن ان کا سارا دار و مدار دین کو حاصل کرنے کا سوشل میڈیا نیٹ ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر ایسے مگرمچھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے مائنڈ کو کیپچر کر کے اپنی ایک جو ان کے اندر کا گند ہوتا ہے اس کو غیر محسوس طریقے سے ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان ہمارے صحابہ کرام، خصوصاً صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور یہ آخرت میں اس کا کیا اجر ملے گا یہ تو انشاءاللہ اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوگی۔ ایک ہی دن میں دو بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک کے باپ کا نام ہے ابو جہل، جن کو کہا گیا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون۔ ان کے بیٹے اکرمہ اس دن مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی دن حضرت امیر معاویہ اور آپ کے والد جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک جس کے والد صحابی بھی نہیں، فرعون امت ہوں، ان کے بارے میں تو نرم لہجہ رکھو، اور ایک وہ جن کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، کاتب وحی،
گرنٹڈ شدہ جنتی ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا ہے. مرزا صاحب انشاءاللہ العزیز بہت بڑا گھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے اگر آپ نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. لعنت کے موجب تو آپ ہو چکے، کیونکہ میرا حضور کا فرمان ہے کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی بھی اس طرح کی ذہن رکھے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے سے ملعون فعل پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے صحابہ پر تو نے بدبخت ہاتھ صاف کیوں. ایک حدیث جو ہے وہ بڑے زور و شور سے بیان کرتا ہے کہ بھائی ادھر سے 3 بندے آ رہے ہیں. میرے حضور نے کہا جس نے اونٹ کو پکڑا اس پر بھی لعنت، جو اونٹ پر بیٹھا اس پر بھی لعنت، جس کو پیچھے سے ہانک رہا ہے اس پر بھی لعنت. اور یہ کون تھے؟ معاذ اللہ من ذالک حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ ان کے بھائی. اور مرزا صاحب تھوڑا سا علم جو ہے علم اصول حدیث بھی جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے. یہ جو سکن بن سعید ہیں یہ مجہول راوی ہے اس حدیث کے اندر، اور مجہول راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. پتہ ہی نہیں یہ کون ہے سکن بن سعید. اور حماد بن سلمہ جو ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، اور سکن بن سعید کا اختلاط سے پہلے حماد بن سلمہ سے سننا ثابت ہی نہیں ہے. جب سکن بن سعید کا حماد بن سلمہ سے اختلاط سے پہلے سننا ثابت ہی نہیں ہے کہ مجہول راوی کی، تو پھر حدیث کیسے درست ہوگی؟ اس کی جتنی بھی سنت اس حدیث کی 2-3 ہیں وہ تینوں ضعیف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بار سے کبھی یہ الفاظ اس طرح نہیں نکلے کہ یہ سوار بھی جو ہے اس کو لے کر جانے، اس کو ہانکنے والا تینوں ملعونے. بغض معاویہ میں یہ انسان اتنا گر چکا ہے ملعون کے صحابہ کرام کو اپنی زبانوں سے اس طرح جو زخمی کرتا ہے کہ اس طرح تو کوئی کفار بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ اس کا مزہ تو یہ ضرور چکھے گا. ہمارا ایمان ہے جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ تھوڑا ذرا برابر بھی اپنے ذہن میں جو ہے وہ اس طرح کی بات رکھی، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے گا. اب یہ نبوت کی چادر پر ڈاکہ ڈالنا شروع ہو گئے. جی ممتاز قادری نے غلط کیا. بھائی غلط صحیح بات کی بات ہے. کیا ایک بندہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے تو کیا چپ کر کے تماشا دیکھتا رہے گا؟ وہ فورسز کو بلائے گا، کیا کرے گا وہ؟ اور پھر مثالیں بھی عجیب و غریب دیتے ہیں انجینئرنگ والی. بھائی یہاں پائپ فٹنگ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے نا ایک مثال کو دے کر 10 اور ذہن میں رکھنا پڑتی ہیں. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ شاعر اللہ وہاں پر کھڑے ہوں تو شاعر اللہ قربانی بھی. یہاں پر بھی مرزا صاحب کہتے ہیں جناب عمر بن خطاب نے کہا حضور یہ بدر والے جو قیدی ہیں ان کو میرے حوالے کریں، ابو بکر کے ان کے حوالے کریں، عثمان کے ان کے حوالے کریں، سب ان کو قتل کر دیں. تو اللہ کریم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا، تاوان لے کر چھوڑ دیا. تو عمر بن خطاب ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، لہٰذا عمر بن خطاب نے اپنی مرضی نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بعد اپنی مرضی نہیں کی تو ممتاز قادری کو اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کیسی دلیل ہے؟ تعجب ہوتا ہے مرزا صاحب موضوع کیا چل رہا ہے ختم نبوت کا، اور دلیل کہاں دے رہے. اور آپ کو پتہ ہے پھر اللہ کریم نے کیا کہا تھا؟ صبح جب عمر بن خطاب کے حضور اور بکر صدیق دونوں بیٹھے رو رہے تھے. کہا کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بکر صدیق مجھے بھی بتائیں کوئی اس بات ہے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. کہا عمر آپ کا فیصلہ اللہ کو پسند آیا تھا، اگر اللہ کا پہلے وعدہ نہ ہوتا تو اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب سے آ کر ٹل کر واپس کیا ہے، وہ بات تو آپ کو یاد نہ رہی. وہ مرزا صاحب کی وہی مثال ہے نا کہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا آپ نے کون سا جہیز میں اپنی بیٹی کو فریج دی؟ اس نے کہا یہ کیا جواب ہے، موضوع کو چل رہا ہے اور جہیز میں فریج والی بات کہاں سے ہے؟ کہا جواب ہی دینا نا، جنہیں مرضی دے چھڑو، جواب ہی دینا نا بھائی. تو مرزا صاحب ختم نبوت کی بات آئیں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ ختم نبوت پر کوئی بندہ آپے سے باہر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، مرتبہ، مقام، شان، عزت کو سامنے رکھ کر جذباتی ہو کر کسی کو قتل کر دیتا، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. رسول اللہ نے نہیں کیا، آپ کس بات کی بولے ہو؟ اور پاکستان کے آئین قانون کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آج تک پاکستان اس حال میں نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی تو ان کی ایک لونڈی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی، اکثر اگنور کرتے تھے، سمجھاتے رہتے کہ ایسے نہ کرو. ایک دن کہتے ہیں کہ رات کو میں لیٹا تھا، اس نے پھر اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. یہ صحابی اٹھے، ایک کدال لی، گینتی کدال لی، اس کے سینے پر رکھ کر دبایا، جہنم واصل ہوگی، مر گئی.
کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بالونہ جہنم میں پہنچ چکی ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ کیس پیش کیا گا. کہا حضور میں نے اسے اس وجہ سے مارا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی تھی. میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے خود کیوں اقدام کیا ہے, یہ مجھے آ کر بتانا چاہیے تھا. یہاں پر عدالت لگتی, کیس کی سنوائی ہوتی, تاریخیں لگتی, پھر آسیہ ملعون کو اس کو کینیڈا بھیجا جاتا, پھر ان کو مبارک ثانی کیس کی طرح تحفظ دیا جاتا. آپ نے ویسی جو اس کو مار دیا. حضور نے کہا اس کا خون رائگان ہے. اور عبداللہ بن خطل فرمایا کہ بیت اللہ کا پردہ جو ہے پکڑ کر اس کے نیچے چمٹا بھی ہو اس کو لاؤ, اس کو بھی قتل کیا, کیوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ. کعب بن اشرف کو بھول گئی یہودی کو. دسیوں مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چادر پر ڈاکہ ڈالا, آپ کی توہین کی, اہانت کی, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. اس لیے مرزا صاحب جتنا آپ کا انجینئرنگ والا علم ہے وہاں تک محدود رکھیں, امت کے نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں, ان کے ذہن میں خلط مل چیزیں ڈال کر ان کے ذہن کو صحابہ سے اور ختم نبوت سے جو ہے مسموم نہ کریں, شکوک و شبہات کا شکار نہ کریں, کیونکہ آپ تو ٹریک سے ہٹ چکے ہیں, آپ تو راستے سے ہٹ چکے ہیں, آپ کے پاس اب کوئی موضوع نہیں ہے, میڈیا میں رہنے کے لیے آپ کے پاس اب کوئی موضوع نہیں ہے. لوگ آہستہ آہستہ سمجھ چکے ہیں, لیکن خدا را یہ آنے والی جو نسل ہے ان پر رحم کیجئے, اپنے ذہن کا گن ان کے ذہنوں میں نہ اڈیلیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر آپ کی بتائی ہوئی چیزیں اثر کریں اور کل ان کا بوجھ بھی لے کر آپ انہی لوگوں کے مستاق بنیں کہ آئے بندہ تو ڈھیروں نیکیاں لے کر لیکن جائے تو خالی, کسی کو اس کھاتے میں نیکیاں, کسی کو اس کھاتے میں. مجھے لگتا ہے مرزا صاحب آپ اپنی ساری محنت پر پانی پھیر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے جس کام پر آپ لگے ہوئے ہیں غیر محسوس طریقے سے آپ اس سے باز آ جائیں. اور میری گزارش ان بھائیوں سے جو مرزا صاحب کو ابھی بھی سکالر سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے دماغوں کو کھولیں. مرزا نہ وہابی ہے, نہ بابی ہے, نہ علم کتابی ہے. مرزا بالکل فسادی ہے اور فسادی. اللہ کریم ہمیں اس کے افکار, نظریات, خیالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب.